جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. ایک جلیل القدر تابعی اور عرب سردار احنف بن قیس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہ آیت پڑھی: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. سورۃ انبیاء آیت نمبر 10. ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لاؤ، اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن سے مجھے مشابہت ہے. انہوں نے قرآن مجید کھولا. کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کی تعریف یہ کی گئی تھی: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا. الذاریات 17، 18 اور 19. کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال کچھ ایسا تھا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. السجدہ 16. کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے ہو کر راتیں بسر کرتے ہیں. الفرقان 64. اور کچھ لوگ نظر آئے جن کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکنے اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. آل عمران 134. اور کچھ لوگ ملے جن کی حالت یہ تھی: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو. اور جو شخص حرص سے نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ قرار پانے والے ہوتے ہیں. الحشر 9. اور کچھ لوگوں کی زیارت ہوئی جن کے اخلاق یہ تھے: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. الشورى 37. اور
کچھ کا ذکر یوں تھا: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. الشورى 38. وہ یہاں پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گئے اور کہا: اے اللہ، میں اپنے حال سے واقف ہوں، میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا. پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا. اب ان کو کچھ لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں. سورۃ الصافات 35-36. پھر ان لوگوں کا سامنا ہوا جن کا حال یہ تھا: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. الزمر 45. کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن سے جب پوچھا گیا: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. المدثر 42-47. یہاں بھی پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دم بخود کھڑے رہے، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا: اے اللہ، ان لوگوں سے تیری پناہ، میں ان لوگوں سے بری ہوں. اب وہ قرآن مجید کے اوراق کو الٹ رہے تھے اور اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس آیت پر جا کر ٹھہر گئے: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. التوبہ 102. اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا: ہاں ہاں، یہ ہے، بے شک یہی میرا حال ہے. تو ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ سوچنا ہوگا. اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.